صلوات اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيها إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا تعالوا إليكم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا خالة يوم اتبعوا المرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخه منه النهار وإذا هم منذرون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لا يشاء الله أطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون يوصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ولنا ما مسنا من خزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم يمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق فلا يصلون وما علمناه الشرع ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين لينذر لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ہمارے مرحوم والدہ ڈاکٹر حسین دوبے بنتے آغا مصطفیٰ حسین کی روحی سکون کروان کے لیے سورہ فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له اتق بالله يا أبتاه من الذوق
قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتدالى البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على وما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي قال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت أنا منا جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شاب صاحب عودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم منا جدك وقعك تحت الكساء ودني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا أمه السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله وقلت نعم ومعاورتك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ملائكتي ويا سبحان سماواتي إني ما خلقت سماء مفتوحا ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة
ولا فلكا يدبر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم كالكساء. الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. قال عز وجل هم البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وروحها وبالها وبنوها. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ثالثا. قال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحيدا إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. قال لي يبين الله فدعوا إليكم يقولون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى قال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبنا إنا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفازاشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله فرج الله همه ولا يهمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتنا إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذن والله فزنا وصبتنا وكذلك عشيتنا قالوا اصبتوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا موئی میرا آقا میرا امام میرا موئی میرا آقا میرا امام سبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام کرے قبول الہی میرا سلام حسین
کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود تو گر کے دیکھتے خار کا مقام تو گر کے دیکھتے خار کا مقام سنا نہ ہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہرے کا لیتے ہوئے سلام چلے ہرے کا لیتے ہوئے سلام خدا اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین ہمارے جگر سرور جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت بنا کا خاک رہی رفیق نا وہ نور سے دو رونے والی تھی اور رونے والی تھی اور سوئے لاش کی سرجا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے کر کو نیند میں قربانا کے آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ سے نامدار ترائی سے اٹھ گیا پھل جل رہے ہیں سب جگر کے گاؤں کھڑکو میری ذرا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے ادب کے مطابق تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بےبس خدا میری طرح کسی کو نہ بےبس خدا فوج کو پسارے سادے نابکار سمی کے بعد پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار بھاگے آئے کماندار رکنوں میں تیغوں میں بھال
گردوں میں گر گئے بےکس حسین بچیوں والوں میں گئے بےکس حسین بچیوں والوں میں گئے بےکس حسین بچیوں والوں میں گئے سیاد کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو جانا ہزار ہے شان ناوکوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا بچیا کا نظر مظلوم کا بچیا کا نظر سب رسول کے پیارے حسین پر کیا وقت پڑ گیا تو تمہارے حسین کیا وقت پڑ گیا تو تمہارے آپ کون سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سو مر چکے ہیں جانے والے کوئی نہیں بھیجا پڑے گو کے بارے بھیجا پڑے گو کے بارے آپ دو سپاہ ادو کا ہے مجھے دیکھتے ہو پیاسا لو دیکھتے ہو پیاسا لو جا کے غم میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خدا دیکھا کرتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نو اگر خیمے سے نکلی خیمے سے نکلی حضرت زینب کے بین سے گر کے ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کدھر ہے خون کا ترائی ہے کس طرح سونے کی جا حسین نے پائی ہے کہ حسین نے پائی ہے کہ زمین کے فلک کی ستائی میں اپنے پیارے بھائی سے ملے گا اپنے پیارے بھائی سے ملے گا کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نوازی برے نپا دیکھا بہن نے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا ہاتھ رکھے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے گلے جا پٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا
اور رضا پر بے ہوا جنگ میں فوج خدا پر بے ہوا جنگ میں فوج خدا مجرا کیا کسی کو حیات نصیب نے گھر جلا دیا بیوا بیوا زینب کے یوں بطور ماتھا بھرا تھا خون سے سر پر رضا ندی زیب ماتھا بھرا تھا سے سر پر رضا ندی زینب پکار کس کے لوح سے جبی ہے دار تم پر تو آفت سفر کربلا نصیب زینب سے بولی فاطمہ کچھ یاد تو کرو کس لاشیں پہ بھائی کے کیا بھائی بولے اور واسطہ زینب حسین سے کہیں ذرا جدا چھوڑا میرے بچے کو جنگل میں بے کفن قابل کفن کے لاش مسافر کی کیا ندی زینب نے عرض کی کہ میں دفن
ناتی کس طرح خدا گواہ کے پردہ خدا گواہ کے پردہ کس کی جناب ہے بلخیس کس کی جناب ہے مریم درون کا ہے یہ کس کی جناب ہے شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے کس کی جناب ہے زمین سے رہتی ہے بوچھے پناہ کے کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فاخر کی نام شکایت رضا کی ہے آنکھوں رضا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل بات کے رو آنکھوں میں شکل بات کے رو للہ باہرہ امانا اتنا رو غلاموں پہ رحم کا نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہمارے باجے نہیں تو لگا ہمارے باجے نہیں تو لگا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے سب طرف دور کے بھی دور کے بھی کریا سے عاجز ہوئے رب حیدر کے پاس رونے کی فریاد آئے سوف کی عرض فاطمہ سے کہوں اے ولی رام یا سیدہ تمہاری رحیت جا بجا یا سیدہ تمہاری رحیت جا بجا کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آگے رو وقت ہے وہ آگے رو کا وقت ہے سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر
پہ رو رہی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیامے عرب چاہے بیرو گھبرا کے بولی ہائے کروں گا میں بدا گھبرا کے بولی ہائے کروں گا میں بدا تم موتوں میں تو مر جاؤں یاری بابا کا سوگ لے کے گدا بابا کا سوگ لے کے گدا کیا ہو گیا میری طرح چلے مدینہ کو تو پیام لوگوں کا نہ ہو میری رخصت ہے صبح شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دو ہو چکی افکار میں تمام رونے کی دو ہو چکی افکار میں تمام وطن میں سفر کے مہینے سے بابا دلائے گا مجھے بابا دلائے گا مجھے کیا مدینے سے کرتے ہیں کیا شاہ لاپتہ مطبخ گر ماری دے جو ہے کندھا ہوا نہلا رہی ہیں بچوں کو مل مل کے دستوں پا پہلا دیئے کرتے بھی دو کا جدا جدا پہلا دیئے کرتے بھی دو کا جدا جدا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کوئی بہار تمہار وقت کوئی بہار تمہار کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دعا دیا کہ پریشان نمبر نہلا دعا دیا کہ پریشان نمبر کے بھی دھوئے پودھی کل تک کا دے چلی سیرانہ دیکھا ہے کیا ہے سیرانہ دیکھا ہے کیا ہے مانے چلے پھر تم ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے برائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا پورا بدلے پار کا مادم تیرا ہوا پورا بدلے پار کا مادم تیرا ہوا ساتھی فلک سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورا کے مبا مجھے مور کے کشمیری نادار مجا اے میری بے دوا میری بیمار مجا کعبے کی آبرو میری
سردار مجا میری سابرا میری ناچار مجا میری سابرا میری ناچار مجا نام کی کوئی تازہ خطاب دو ہمارو میریا ہمارو میریا نہیں سرمیا کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جان حضرت سے ایک مرتبہ سورہ رحم کی مرتبہ سورہ اخلاص کی سورہ مرحومہ حسین بنت مرزا مستجاب سلامی لینو کیا کیا جفا کی نشہ کی ہوئی عالم صبر و رضا کے خاطر کے ہمیں بچے خاطر کے ہمیں بچے چھوٹی جب مرد تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے آج کے مجھے آج کے مجھے یاد کی مغلوب ہے یہ کیسی نہیں کوئی قیمت صدا کی میرے سر پللہ جیسے کو میرے سر پللہ جیسے کو یہ ہونا چاہے میرو یہ سر ننگے زینب ہے قدرت خدا کی اتارا کو جسے مارا جنازہ اتارا کو جسے مارا جنازہ وہ دل کو محتاج ہے دو میرے دو میرے لڑیوں میں بیٹی ہوں مشکل
سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا قبر نبی پہ فاتح آخری پڑا ہم سائیوں کے گھر گئے رخصت کو اور کہا صاحب تم سبوں کو میرے شور و شین سے کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہبا اب ساتھ ان کا تمہارا ہم کا بچپن باپ نے بچوں کے آنسو بہاتی ہو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام میں نے بڑے دکھوں سے سو بچے پالے ہیں تو کے خبر میں مجھ کو حسن کا شبیر میرے مردے کا منہ قبلہ کو پھرا پھر خود کہا نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے لگا کے بولی کے لو ہم تو مانتے ہیں کسی کے غش نے کیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے آخر و با تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام ہے پس نماز عشاء کی ادا ہوئے حسن نے مجھے ماتھے پر دیا رو رو کے اماں کا اور غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا میں آپ کا غلام اور
نور آئے گو آوازوں سے نمکے آوازوں سے نمکے آوازوں سے نمکے اللهم اجعل الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الحرشي الهاشمي سيدنا لصراط المقيم التوكل اليغري وسائر الوقار والسكينة المقيم بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آپ حضرات سے اعتماد سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ نبی کی تلاوت کرنے کا مرحومہ بلقیس حسین جی کے جن کے مستجاب حسین کے ساتھ خالق کائنات ہے پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو خلق کیا اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ رکھا تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں
اس سلسلے کے ساتھ پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسی نعمت بھی عطا کی ہے، جسے روایت کی روشنی میں ہادی اکبر کہا گیا۔ پروردگار نے عقل جیسی نعمت دی، انبیاء علیہ السلام جیسی نعمتوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ ساری پروردگار عالم کی نعمتیں اور پروردگار عالم کا لطف انسانوں پر اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس کی معرفت حاصل کر سکیں، عقل کو استعمال کریں، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تاکہ معرفت پروردگار خدا کو پہچانا جا سکے۔ اس لیے کہ خلقت کائنات کی وجہ بھی معرفت پروردگار ہی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ہے خلقت الخلق لأجلی، میں نے کائنات کو خلق کیا میرے لیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کی وجہ کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے کسی بھی شخص سے، اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، یا کوئی دوسرا کام انجام سرزد کرے، اس میں کوئی نہ کوئی خلقت، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے بھی جب کائنات کو خلق کیا ہے تو خلقت کائنات کی وجہ کو بتلا رہا ہے۔ آپ دور سے اپنے مکانات چھوڑ کر یہاں پر اس وقت آئے ہیں تاکہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب مہیا کر سکیں۔ یہ آنے کا مقصد ہے۔ مجلس کا انعقاد کیوں رکھا گیا؟ ایصال ثواب کے خاطر، تاکہ مرحومہ کے درجات کو بلند کیا جائے۔ تلاوت سورہ یاسین کیوں کی گئی، حدیث قصہ کیوں پڑھی گئی، ذکر اہل بیت کیوں کیا جا رہا ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اور ان تمام وجہ میں جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسرا موجود ہے۔ ہم آئے ہیں کسی دوسرے کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، لیکن یہاں جب پروردگار عالم خلقت کائنات کی وجہ بتلا رہا ہے، وہاں کوئی اور نہیں ہے، خود پروردگار ہے۔ خلق تو میں نے خلق کیا لأجلی، میرے لیے، یعنی خلقت کائنات خالق بھی وہی ہے اور وجہ خلقت کائنات بھی وہی ہے۔ جس کے لیے خلق کر رہا ہے وہ بھی پروردگار ہے اور جو خلق کر رہا ہے وہ بھی پروردگار ہی ہے۔ پر میں نے خلق کیا، میرے لیے خلق کیا۔ اب کیوں خلق کیا اس کی وجہ بھی پروردگار نے حدیث قدسی میں بیان کی۔ کائنات کو خلق کر رہا ہے، وجہ خلقت بھی بیان کر رہا ہے۔ لیکن تو عرف، میں نے خلق کیا تاکہ تم مجھے پہچانو۔ خلقت کائنات کی وجہ یہی ہے کہ معرفت پروردگار حاصل ہو جائے۔ دوسری اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جہاں بیان کی جاتی ہے۔ قرآن مجید سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں پیدا کیا انسانوں کو، تو قرآن مجید کی آواز دے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ پھر یہ کون سی خلقت کی وجہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور یہ کون سی خلقت کی وجہ ہے جو حدیث قدسی میں پروردگار بیان کر رہا ہے؟ عزیزو، ظاہر سی بات ہے، ایک چیز کا کام کرنے کا مقصد صرف وہ ایک نہیں ہوتا۔ مثلا جب آپ یہاں پر آنے کے لیے چلے ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بچوں کو مثال دے کر بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں۔ جب ہم وہاں سے اپنے گھر سے چلے تھے، گھر سے باہر نکلے، اپنی گاڑی میں سوار ہوئے، پوچھا گئے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ کہا گاڑی میں سوار ہونے کے لیے۔ جب گاڑی میں سوار ہو گئے، یہاں پہنچ گئے،
کہا یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوئے تھے؟ کہا نہیں، یہاں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے سوار ہوئے تھے۔ تو پھر پہلی وجہ کیا تھی کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے تھے؟ کہا گیا بھائی نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل مقصد آخری شے پر گفتگو ہوتی ہے۔ آخری شے کیا ہے مقصد کا؟ کہا صرف ایصال ثواب پہنچانا تھا، اس لیے ہم یہاں آئے تھے۔ گاڑی میں سوار ہونے کا مقصد یہاں پہنچنا، یہاں پہنچنے کا مقصد ایصال ثواب پہنچانا، یہی ساری چیزیں ہیں۔ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت بھی مقصد ہے، معرفت کے لیے ہے۔ ہر چیز کا وجہ دلیل کیا ہے؟ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ قریب کیوں ہونا ہے؟ تو اس کے بعد پھر کوئی دوسری وجہ، اس کے بعد کوئی دوسری وجہ، سب سے آخری وجہ یہی ہے کہ معرفت پروردگار ہو جائے، خدا کی معرفت ہو جائے۔ خدا کی معرفت جب ہونی ہے ہمیں، خدا نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو پھر کیسے خدا بند عالم کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے؟ مقصد خلقت کائنات، بڑی توجہ کے ساتھ اگر ہے تو میرے نوجوان جس کے میں بیان کر رہا ہوں تو یقیناً مقصد تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ خلقت کائنات کی وجہ ہے معرفت پروردگار۔ کس کی معرفت؟ اس کی جو دکھائی نہیں دیتا، اس کی معرفت جسے چھوا نہیں جا سکتا، یعنی اس کی معرفت جو ہماری کسی سینس میں نہیں آتا۔ حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے، 5 سینس، ان 5 سینس میں پروردگار نہیں آتا۔ نہ پروردگار دکھائی دیتا ہے، نہ اس قابل ہے کہ اسے دیکھا جا سکے، نہ وہ اس قابل ہے کہ اسے چھوٹ کر سکے، نہ وہ اس قابل ہے کہ اسے سنا جا سکے، نہ وہ اس قابل ہے کہ اسے سونگا جا سکے، نہ وہ اس قابل ہے کہ اسے چکھا جا سکے۔ جب یہ 5 سینس میں نہیں آتا ہے تو پھر معرفت کیسے پہچانا جائے گا؟ بھئی کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے آپ کے سینس کام کرنا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کی 5 سینس یہاں پر آ کر ناکارہ ہو جا رہے ہیں تو پھر کیسے معرفت حاصل کیا جائے پروردگار؟ یہی 5 ہی چیزیں تو ہے کہ جس سے کسی بھی چیز کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بھئی یہ نرم ہے یا سخت ہے، میں اسے دیکھ کر تو نہیں بتا سکتا، جب تک وہ اسے چھو نہ لوں میں اسے نہیں بتا سکتا۔ پروردگار نے پیدا کیا تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ کیسے پہچانوں پروردگار کو؟ پروردگار تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ میری سینس میں آ سکے۔ اور پھر ہم اس حدیث قدسی کو کس لے کے جائیں؟ کیسے سمجھیں کہ پروردگار کیا ہے؟ جو مقصد خلقت کائنات کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے۔ یہ انسان ہی نہیں بلکہ ساری کائنات، جس میں جو چیزیں کائنات میں آ سکتی ہیں، زمین سے لے کے آسمان، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی خلقت کی وجہ، ان سب کو پیدا کرنے کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے پہچانے۔ اور جب وہ اس 5 سینس میں نہیں آتا تو پھر کیسے پہچانے پروردگار؟ کہا کہ دیکھو پروردگار کو پہچاننے کے لیے ظاہری حواس خمسہ کی ضرورت نہیں ہے، حواس خمسہ باطنی۔ پوچھا کہ باطنی حواس خمسہ کیا ہے؟ کہا عقل کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے، یعنی تصور کیا جائے پروردگار عالم کا۔ چلے ہم بیٹھ کے تصور کرتے ہیں پروردگار عالم کا، آنکھ بند کر کے پروردگار عالم کا تصور کریں۔ پروردگار تو چھوڑے، ہم ایک شیر کا تصور کر لیں یہاں پر بیٹھ کر کہ ہمارے درمیان میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے گی شیر نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو کیا پروردگار بھی ایسے ہی جیسے آنکھ بند ہوئی تصور کیا پروردگار کا، آنکھ کھولا تو پروردگار غائب ہو گیا؟ تو پھر پروردگار اس سینس میں بھی نہیں آنے والا ہے۔ تصور میں بھی پروردگار کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ امام نے ارشاد فرمایا جتنا تم پروردگار کے بارے میں تصور کرو گے یہ تمہارے عقل کی پیداوار ہے، پروردگار نہیں ہے۔ یعنی یہ تمہاری مخلوق ہے، خالق نہیں ہو سکتا، خالق مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تم نے جتنا بھی تصور کیا ہے پروردگار کا وہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، پروردگار نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ بھی کیسے پہچانے پروردگار کو؟
پھر امام نے اس سے بڑھ کر اور بڑی مصیبت یہ آ گئی ہے، امام نے ارشاد فرما دیا لا تفکروا فی ذات اللہ وَإِلَّا تُهْلِكُوا، اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ایک اور ایک مصیبت۔ پہلے تو کہا کہ ہماری معرفت کے لیے ہم نے پیدا کیا، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 5 سینس میں نہیں آ سکتا، پھر یہ کہا کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں فکر مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر کیسے معرفت حاصل کریں؟ ہم مجبور ہیں، اپنی مقصد خلقت ہے معرفت پروردگار، معرفت کی ہم پہلی سیڑھی پر ہی نہیں پہنچ رہے تو پھر کیسے پہچانے پروردگار؟ پروردگار نے بھی آواز آئی، ائمہ تحریر نے کہا کہ دیکھو اگر پروردگار کو پہچاننا ہے تو اس کے کوالٹیز کے ذریعے سے اسے پہچانو، اس کے صفات کے ذریعے سے اسے پہچانو، کیونکہ پروردگار ظاہر میں تو نہیں آ سکتا، اس کی صفات کیا ہے، ان صفتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کو پہچانو۔ آج دیکھیں پروردگار کی صفت کیا ہے، کہا پروردگار عالم ہے، پروردگار قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، پروردگار خالق ہے، اس لیے جو کوالٹیز پروردگار کے ہیں اس کے ذریعے سے، جو صفات ہے پروردگار کے، اس کے ذریعے سے پروردگار کو پہچانا جائے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفت، یہ دو چیزیں الگ ہیں یا ایک ہیں؟ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا حل ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے ذات ہے اور ایک ہے صفت۔ کل ہم جب پیدا ہوئے تھے ہماری ذات تھی لیکن ہمارے اندر کوالٹیز نہیں تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا رحم دل انسان ہے، ابھی اس کے صفات ظاہر ہی کہاں ہوئے کہ ہم اسے رحم دل کہہ سکیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ابھی اس کی ذات آئی ہے، اس کی صفتیں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ یہ انسانوں میں ہو سکتا ہے، ذات الگ ہے اور صفت الگ ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل تھے۔ یا کوئی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے عالم ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سند دی ہے وَخَرَجْنَا مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے ایسے نکالا کہ جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی جہالت کی ڈگری قرآن مجید دے رہا ہے انسان کو کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، پہچاننے لگے لوگوں کو، علم آنے لگا۔ علم سب سے پہلا علم آیا، یہ ماں ہے۔ سب سے پہلی جو معرفت علم انسان کے پاس آیا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ پہچاننے لگا انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات الگ ہے اور اس کی صفات الگ ہے۔ صفت علم کی اگر گفتگو کی جائے، ورنہ بہت ساری صفات ہیں پروردگار کی، کیا پروردگار بھی ایسے ہی ہے؟ اگر پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پروردگار کتنا بڑا عالم ہے، پروردگار کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قادر ہے پروردگار، پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، پروردگار کو ہمیں پہچاننا ہے۔ کس طریقے سے پہچانا جائے؟ صفت کے ذریعے سے پہچانو۔ صفت اس کی ذات سے الگ ہے یا نہیں؟ جیسے ہم تھے کل جاہل تھے، آج عالم ہے، یعنی عالم کا مطلب چیزوں کا جاننا، عالم کا مطلب وہ عالم نہیں جو علماء کرام ہوتے ہیں، عالم کا مطلب یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی، یہ بہن ہے، یہ چیزوں کا جاننا۔ پروردگار عالم بھی کیا ایسے ہی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پروردگار کچھ نہیں جانتا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو مشکل پیدا ہو جائے گی، یعنی پروردگار جب سے ہے تب سے عالم ہے، نہ اس کی ذات اس سے الگ ہو سکتی ہے، نہ کوئی صفت پروردگار سے الگ ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار جب سے ہے عالم ہے، پروردگار جب سے ہے قادر ہے۔ تو جب ذات قابل معرفت نہیں ہے تو صفات بھی قابل معرفت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہے تو ہم نہیں پہچان سکتے اس کے علم کیسا ہے، پروردگار قادر ہے تو ہم نہیں پہچان سکتے کہ وہ کیسا قادر ہے۔ تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ گئی، نہ پروردگار کی ذات قابل معرفت ہے، نہ پروردگار کی صفات قابل معرفت ہے۔ تو پروردگار نے کہا ہم جانتے ہیں، تم ہماری مخلوق ہو،
تم ہماری مخلوق ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہو. کہا کہ دیکھو جہاں سے ہماری صفتیں ظاہر ہوتی ہو ان کی معرفت حاصل کرو. مظہر الہیہ جو ہے ان کی معرفت. مظہر کسے کہتے ہیں؟ مظہر اسے کہتے ہیں جہاں سے صفت پروردگار ظاہر ہونے کی جگہ کو مظہر کہا جاتا ہے. جہاں سے صفت پروردگار ظاہر ہوتی ہو اسے مظہر کہا جاتا ہے. اگر ایک شے کا مظہر کو دیکھیں کہ پروردگار عالم ہے تو اس کے ظاہر ہونے کی جگہ کائنات میں موجود ہے. ایک نہیں 14 مظاہر پروردگار عالم نے دیے. ایک مظہر نہیں 14 مظہر ہے پروردگار عالم کے کہ جہاں سے علم صفات پروردگار ظاہر ہوتی ہیں. سارے صفات کو چھوڑ کے میں ایک ہی صفت پر بحث کر رہا ہوں. علم پروردگار کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے علم پروردگار ظاہر ہوتا ہو؟ علم پروردگار تاکہ معرفت پروردگار حاصل ہو سکے. کون سی ایسی جگہ ہے؟ تو دیکھا جائے گا کہ ایسا پروردگار کے پاس کتنا علم ہے اتنا ہی علم یہاں پر ہو زمین پر. کسی کے پاس کوئی ایسا ہو زمین پر کہ جتنا علم پروردگار کے پاس ہے اتنا ہی علم اس کے پاس موجود ہوگا تو تبھی یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ مظہر صفت پروردگار ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پروردگار کے پاس علم کتنا ہے. اب علم کو ناپنے کے لیے کوئی میزان کوئی ترازو تو ہے نہیں، نہ کوئی ایسا میٹر بنا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں صاحب کے پاس اتنے کلومیٹر علم ہے یا اتنے کلو گرام علم ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. پھر علم کی حد کیسے بیان کی جائے کہ کتنا علم ان کے پاس ہے کیسے معلوم کیا جائے؟ علماء نے کہا کہ دیکھو علم کی حد اگر معلوم کرنا ہو تو علم کی حد یہ ہے جہاں سے جہالت شروع ہوتی ہو سمجھ لینا کہ اتنا علم ان کے پاس ہے. جہالت شروع ہوتی ہے کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سوال ان کے پاس لے جایا جائے اور وہ یہ کہے کہ اس کا جواب میں نہیں جانتا تو سمجھ لینا کہ یہاں سے ان کی جہالت شروع ہوتی ہے. آئے کائنات میں کسی ایسے کو تلاش کرے کہ جس کے پاس کوئی سوال لے جایا گیا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا. ہے کوئی ایسا کائنات میں جناب آدم سے لے کے آج تک کہ جس کے پاس کوئی سوال لے جایا جائے اور وہ یہ کہے کہ اس کا جواب میں نہیں جانتا؟ آئے دیکھیں وہ شخص کون ہے کہ جس کے پاس اتنا علم موجود ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ اور ان کے صحابی جناب خضر مسیح دریا کے قریب سے گزر رہے. انہوں نے جناب خضر نے جناب موسیٰ سے سوال کیا. سمندر کے قریب سے گزر رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا علم اتنا ہے کہ پروردگار ہمارے علم کی تعریف کر رہا ہے، تو آخری نبی کا جو وسیع ہوگا اس کا علم کتنا ہوگا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں آیا. اسی وقت ایک پرندہ اس سمندر سے پانی پی کر واپس جانے لگا. جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی چونچ سے ایک قطرہ پانی کا اسی سمندر میں واپس گرا. آواز قدرت آئی ہے موسیٰ و خضر سن لو، یہ جو چونچ سے قطرہ گر رہا ہے پانی کا یہ تمہارے علم کی مقدار ہے، اور جہاں گر رہا ہے یہ علی کے علم کی مقدار ہے. صلوات پڑھ دے محمد. پروردگار عالم نے انہیں مظہر بنایا ہے، ان 14 کو مظہر بنایا ہے اپنی معرفت کا. ان سارے مظاہر میں ایک مظہر پروردگار عالم نے ہر گھر میں دیا. ہر گھر میں پروردگار عالم نے مظہر کو رکھا ہے، چاہے وہ علی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ امام کی امامت کا قائل ہو یا نہ ہو. پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارے ماں باپ. وہ ہمارے ماں باپ ہے جسے رب مجازی کہا گیا. معرفت پروردگار کا ہمارے لیے بہترین ذریعہ. ہمارے لیے بہترین ذریعہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جب ماں باپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں
تو ان کی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے یہ ساری کائنات ان کی اولاد ہے، اس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے۔ اور جب بچہ کسی کو نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ اپنے خالق حقیقوں کو بھی نہیں جانتا، یعنی پروردگار کو بھی نہیں جانتا، جب سب سے پہلے، جو میں ابھی کہا میں نے، جو سب سے پہلے علم اگر آ رہا ہے تو یہ کہ یہ میری ماں ہے۔ سب سے پہلی معرفت انسان کو ماں کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اتنا بلند مقام رب مجازی جسے کہا گیا، جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ پروردگار نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد جو ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم، کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، کسی معصوم کا ذکر نہیں ہے، کسی امام کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو ابو البشر جناب آدم ہے ان کا ذکر نہیں ہے، خاتم الانبیاء حبیب خدا ان کا ذکر موجود نہیں، اور سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ان کا ذکر نہیں۔ پروردگار نے کسی کا ذکر نہیں کیا اپنی عبادت کے بعد، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ پروردگار تیری عبادت کے بعد کیا کرے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک ماں دنیا سے چلی گئی ہے اس کے اصالِ ثواب کی وجہ سے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جسے موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات میں جتنے رشتے ہیں، موت ایک ایسا، ماں کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جو موت بھی اسے کاٹ نہیں سکتی۔ اتنا عظیم رشتہ ہے پروردگار عالم نے جو انسانوں کے لیے دیا۔ اب دیکھیں ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے جناب آدم سے آج تک، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بھائی چلا گیا، بھائی دوسرا بھائی موجود ہے، بہن چلی گئی، دوسری بہن موجود ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو جانا بھی ضروری ہے اور اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ نہ ماں کی جگہ کوئی لے سکتا ہے، نہ باپ کی جگہ کوئی لے سکتا ہے، چاہے جتنا ہی حقیقی سگا چچا ہو، محبت کرنے والا ہو، دادا ہو محبت کرنے والا ہو، لیکن ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، بالخصوص ماں کا جو درجہ۔ ایک شخص پیغمبر اکرم کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میری ماں جو 10 سال سے پیرالائز ہو چکی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، نہ کھانا بنا سکتی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں 10 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے لیے کھانا، بازار جاتا ہوں، اس کے لیے کھانا بناتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، اور اس سال میں نے اسے اپنے کندھے پر سوار کر کے حج کے اعمال انجام دیے ہیں۔ آج کل کا حج نہیں، جو جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ کتنے آرام کے ساتھ سنگ مرمر پر خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، سنگ مرمر پر اے سی ہال میں صفا و مروہ کے چکر لگائے۔ یہ اس دور کی حج ہے جہاں پتریلی زمین تھی، چند قدم چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، وہ شدت کی گرمی، اس دور کا حج۔ اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر، احکام الہیہ میں سب سے مشکل عمل حج ہے، اس میں سب سے بہت زیادہ دشواریاں، بہت زیادہ مصیبتیں ہیں۔ حج ایک ایسا عمل ہے، اس دور کا حج، اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف خانہ کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان چکر، واپس آنے کے بعد پوچھتا ہے یا رسول اللہ، یاد رکھیں 10 سال سے پیرالائز، اس کی خدمت ہو رہی ہے، اپنے کندھے پر حج کرا کر لے کر آیا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سننا تھا کہ پیشانی رسالت پر غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ کہا خبردار، تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک رات بھی نہیں، ایک رات میں جو تیرے لیے تیری ماں نے بستر پر کروٹ لی تھی، اس کروٹ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا عظیم مرتبہ ہے بات، ایک کروٹ کا حق ادا نہیں۔
بڑے کچھ چھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی، ہم نے ہمارا اپنا جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی ہے۔ عزیزو، ہمارے لیے ایک یہ عبرتناک واقعہ ہے یہ کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم جب خدمت کر رہے ہیں تو سمجھ رہے کہ بہت بڑے خادم ہیں، ہم بہت خدمت کی ہے اپنے ماں باپ کی، نہیں۔ نیت میں اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جب ماں باپ اولاد کی خدمت کرتے ہیں بچپن میں تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ کچھ ہی دن میرے بیٹے کے ہیں اس کے بعد دنیا چھوڑ کر چلا، یہ نیت نہیں ہوتی، بلکہ نیت کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا پروان چڑھے گا، میری اولاد آگے بڑھے گی، یہ ماں کی نیت ہے۔ اور جب ہم خدمت کرتے ہیں تو یہ تصور رہتا ہے کچھ دن ان کے باقی رہ گئے، اب ضعیفی کا عالم ہے، کچھ ہی دن کے دنیا میں مہمان ہے، کیوں نہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کریں۔ جب نیت میں برابری نہیں ہو سکتی تو عمل میں برابری کہاں سے پیدا ہو سکتی؟ اگر ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا ہو ماں سے کہ تیرا لال اب دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، تب بھی ماں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میرا بیٹا دنیا سے جانے والا۔ ایک ماں ایک عظیم رشتہ ہے کہ جس کی ہم جتنی خدمت کریں جنت کو حاصل کرنے، اس لیے پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، جتنی چاہو ان کی خدمت کرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہے دنیا میں تو ان کی خدمت کریں، ان کے گزرنے کے بعد رشتہ ختم ہو گیا، نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ایک رشتہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ پریشان حال دنیا کے مصائب میں گرفتار، قرضہ ہو چکا ہے، رزق میں کمی ہے، صحت درست نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہی ہے، رسول کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، نانو نفقے کے لیے ترس رہا ہوں، قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے لیے کچھ کریں، میرے لیے کچھ کریں۔ کہا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کی دعائیں لے، پروردگار تیری مشکلات کو حل کر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، جہاں ان کی قبروں پر جا، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر، وہ تیرے لیے دعا کریں گے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ کہا نام پتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نام معلوم ہے۔ کہا اپنی انگلی کے اشارے سے زمین پر 2 قبروں کے نشان بنا، ایک پر باپ کا نام لکھ اور ایک پر ماں کا نام لکھ، وہاں کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر، وہ تیرے لیے دعا کر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت خدمت کر لی ہماری آخرت سنور گئی۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تو خدمت کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں گے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں۔ امام نے جیسے ہی یہ بیان کیا، کہا فرزند رسول دنیا میں تو زندگی میں تو بہت خدمت کر رہا تھا، کہا کہ نہیں، مرنے کے بعد لا تعلقی ہو گئی تھی، کوئی ایصال ثواب کا سلسلہ نہیں تھا، لہٰذا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو سکتے، مرنے کے بعد بھی یہ حق ہے کہ جس سے ناراض ہو کر دنیا سے گئے تھے مرنے کے بعد وہ راضی ہو جائے۔ پوچھیں گے لوگ یا رسول اللہ یہ بھائی پروردگار یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا مرنے دنیا میں تو خدمت نہیں کی تھی لیکن مرنے کے بعد اتنا ایصال ثواب کیا ہے کہ ان کے ماں باپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی، مرنے کے بعد بھی یہ کیفیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد سے جو تعلق ماں کا ہوتا ہے، اولاد سے جو لگاؤ ماں کا ہوتا ہے، یہ محبت ہی تو ہے، اولاد سے محبت ہی تو ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ بس ایک اور ایسی ماں کا تذکرہ، ایک مومنہ دنیا سے گئی ہے، بڑی خدمت کی ہے، کم سنی میں یتیم ہو گئی، ماں باپ کا سایہ، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کچھ مہینے کی تھی ماں دنیا سے چلی گئی، کچھ سال کی ہوئی باپ کا سایہ سب سے چلا گیا، محنت سے آگے بڑھی ہے، اپنی اولاد کی ایسی پرورش کی ہے، نہ فقط یہ کہ صرف ہندوستان کی سرحدوں پر جھنڈے گاڑ رہے ہیں، بلکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یقیناً امام کی سپاہیوں میں بھی شمار ہوگا۔ تربیت اس طریقے سے کی ہے اولاد کی
یقیناً مرنے کے بعد بھی وہ اس کا اجر ضرور پائیں گے. دنیا سے جانے کے بعد بھی مصیبتیں تو اٹھائی ہیں، کیوں نہ اٹھاتی. اس کی کنیز تھی کہ جس نے 18 برس میں اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. اس بیوی کی کنیز تھی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر دن کی روشنی میں پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. عزیزو، ایک وہ بھی ماں تھی جب دنیا سے جا رہی ہے تو اپنے شوہر سے وصیتیں کر رہی ہے، اے علی تمہیں مجھے غسل دو گے، تمہیں مجھے کفن پہناؤ گے، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. عزیزوں، وصیتیں تمام ہوئی. ایک مرتبہ اپنی کنیز اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو جب تک میرے بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، پھر میرے دنیا سے جانے کی خبر دینا. عزیزوں، جب حسن و حسین آئے پوچھا پزا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا تو کھا لو. امام حسین نے کہا پزا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ پزا نے حجرے کا دروازہ کھولا، حسنین نے کیا دیکھا؟ ماں دنیا سے چلی گئی. دوڑ کر مسجد میں آئے، سر پر امامے نہیں ہے. جب علی نے یہ کیفیت دیکھی تو سمجھ گئے کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی. علی گھر پر آئے، بیت شرف پر آنے کے بعد غسل و کفن کا اہتمام کیا. رات کی تاریکی میں علی نے جنازہ اٹھایا. عزیزوں، جب جنازہ پہنچا ہے تو مستحب یہ واجب یہ ہے کہ اگر میت عورت کی ہو تو قبر میں لٹانے والا بھی محرم ہونا چاہیے، قبر میں لینے والا بھی محرم ہونا چاہیے. مگر ہائے اللہ نے مشکلات کہ جس نے کائنات کی مشکلوں کو حل کیا وہ آج اس مشکل میں ہے. فاطمہ کا جنازہ ہاتھوں میں ہے، حسنین اتنے چھوٹے ہیں نہ جنازہ لٹا سکتے ہیں نہ جنازے کو دے سکتے ہیں. علی جنازے کو لے کر کھڑے ہیں، قبر سے دو ہاتھ لمبار ہوئے، لا علی میری امانت مجھے لوٹا دو. علامة الله يا قوم الظالمين وسيعلم الذين كذبوا أيام القلبين ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. پروردگار آواز صاحب محمد وآل محمد کا اس مختصر سی عبادت ہم سب سے قبول فرما. اس مجلس کا ثواب اور سورہ یاسین کا ثواب مرحومہ کے لیے مہیا فرما. مرحومہ کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. انہیں جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار آواز صاحب محمد و آل محمد امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات مزید ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بلقیس حسین دوبے بنت مستجاب حسین آغا مستجاب حسین السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا عبداللہ الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین حسن سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی بن موسیٰ یا رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اکبر اللہ تعالی فرجت وصل اللہ تعالی مخرج الضرورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد.